الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل پر بہترین بدلہ چاہتا ہے، ہر کام پر بہترین انعام چاہتا ہے، ریٹرن میکسیمم ہو، یہ بندے کی فطرت ہے۔ اس لیے کام کاروبار میں دیکھیں، بزنس مین وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں ریٹرن زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا کسی پروجیکٹ کی بات ہو، پہلا کوشچن پوچھتا ہے پے بیک پیریڈ کیا ہے، پیسہ زیادہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ دنیا ہو یا دین ہو، ہر انسان کی فطرت۔ اب دین کے معاملے میں انسان اللہ رب العزت سے سب سے بڑا انعام کیا مانگ سکتا ہے؟ جنت کا محل مانگے، جنت کی کوئی اور نعمتیں مانگے، دنیا کی نعمتیں مانگے، کنسپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا کہ مانگے تو کیا مانگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو بندے کو اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے، وہ اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرو، تو انہوں نے ایک کوشچن پوچھا کہ اگر ہم اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے اس وقت ان کو کہا انکم اذا لمن المقربین، انعام یہ ملے گا تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا مقرب بن جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو ذہن میں ایک دوسرا کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک ایک چیز کو اسپیل آؤٹ کر کے بتا دیا، کھول کھول کے سمجھا دیا۔ جیسے ایک مکان کی منزل سے دوسری منزل پر جانا ہو تو سیڑھیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک ایک سٹیپ چڑھتے جائیں آپ اوپر کی منزل پر پہنچیں گے۔ انہوں نے بھی اسی طرح ایک ایک قدم جو اٹھنا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی کہ یہ سٹیپس ہیں، اگر یہ سٹیپس تم لے لو تو تم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو بات تو بڑی اہم بن گئی کہ ہم اللہ تعالی کے مقرب بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کی ابتدا سنیے کہ جس انسان کے اندر بھی ادب ہوتا ہے وہ انسان حقیقت میں با نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو بندے کے نصیب ہی کھلتے ہیں ادب سے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ادب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، کتاب اللہ کا ادب کرے، بیت اللہ کا ادب کرے، شاعر اللہ کا ادب کرے، اولیاء اللہ کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، استاد کا ادب کرے۔ ادب سے ہی کام آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ادب النفس ایھا الاصحاب
طرق العشق کلھا آداب. اے دوستو اپنے نفس کو ادب سکھاؤ، اس لیے کہ عشق کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے ادب ہی سے طے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. گویا ادب ایسی نعمت ہے جو پروردگار عالم خود بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب اللہ رب العزت نے سکھایا، پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ادب سیکھیں، اس لیے کہ اس ادب کی وجہ سے آگے منزلیں طے ہوگی. کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ جی ادب کہاں سے آ گیا، تو دیکھیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جوتے باہر اتارتے ہیں نا، مسجد میں کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ یہ اس پروردگار عالم کا گھر ہے اور اس کے گھر کو صاف پاک رکھنا چاہیے. تو جوتوں کے ساتھ اس گھر کے اندر آنا اس گھر کے ادب کے خلاف. اب دیکھیں قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک درخت میں سے آگ کے شعلے کی طرح نور نکل رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں داخل ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلعنا علیک، جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہیں. معلوم ہوا کہ کسی جگہ کا کوئی ادب تھا نا جو جوتے پیچھے اتروائے. تو اگر اس جگہ پر ایک مرتبہ تجلی پڑی تو وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو جوتے اتارنے پڑے. مسجد میں تو اللہ کی ہر وقت تجلی پڑ رہی ہوتی، یہ تو گھر ہی اللہ کا ہے، اس لیے ہم بھی جوتے مسجد سے باہر اتار کے آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جس کو تفسیر کے ساتھ ذوق تھا اس نے کہا جی بڑے مفسر اچھے تھے. جن کو حدیث کے ساتھ ذوق تھا ان کا بڑے محدث تھے. جن کو شعر و شاعری سے دلچسپی تھی انہوں نے کہا جی ان کے اشعار بہت ہی اچھے ہیں، کلام اعلیٰ ہے. حضرت خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد اس بچے نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے. تو انور تو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی کوشچن خود حضرت کشمیری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ انور شاہ کشمیری بنے کیسے؟ تو علامہ صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنی کتابوں کے ادب کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچا جس پر تم مجھے دیکھ رہے. ان کا جی کتابوں کا تھا، استادوں کا تو سنا ہوا ہے، بڑوں کا تو سنا ہوا ہے، کتابوں کا کیا؟ فرمانے لگے کہ میں کتابیں رکھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا ہوں. سب سے نیچے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر میں فقہ کی کتابیں رکھتا ہوں، اس کے اوپر حدیث کی کتابیں، اس کے اوپر تفسیر کی کتابیں، اور تفسیر کے اوپر قرآن مجید پر رکھتا ہوں. کبھی میں نے تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب کو بھی نہیں رکھا کہ یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. اتنا ادب کرتے تھے کہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، خود بھی مطالعہ کر رہے ہوتے تھے نا تو بخاری شریف سامنے رکھی ہوتی تھی، تو فرماتے تھے کہ میں کتاب کا متن تو پڑھتا تھا لیکن جب حاشیہ پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو کئی مرتبہ حاشیہ سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے دوسرے اینگل پہ، تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھر کتاب کو یوں کر کے پڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتا تھا، خود کتاب کے تابع ہوتا تھا. کتاب وہیں رہتی تھی، خود اٹھ کر ادھر ہو کر میں پڑھتا تھا
تاکہ کتاب کے ادب میں فرق نہ آئے۔ فرمانے لگے میں نے کبھی بے وضو حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ادب، تو ادب کتابوں کا ہو یا ادب استادوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، ادب بندے کو بخت لگا دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نور محمد پونٹوی رحمت اللہ علیہ۔ پونٹا ایک چھوٹا سا دیہات ہے، ملتان سے آگے، شجاع آباد سے بھی آگے، اور مین پکی سڑک سے 30 کلومیٹر ان سائڈ ہے، اندر، اور وہاں صرف کچا راستہ جاتا ہے، اور وہ بھی چھوٹا سا، کھیتوں کے درمیان سواری نہیں جا سکتی وہاں کے رہنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت کی خوب خدمت کرتے تھے۔ جب رات ہو جاتی سب طلباء علماء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کر دارالحدیث تک کا جو درمیان کا راستہ تھا اس وقت اس پہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ، پتہ بھی نہ چلے کسی کو۔ اور جھاڑو کیوں دیتے تھے؟ کہ میرے استاد نے اس راستے سے گزر کر حدیث پڑھانے کے لیے آنا ہے۔ محبت عظمت ایسی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک رات صاف کر رہے تھے تو کپڑا ملا نہیں تو اپنا ہی جو امامہ تھا صافہ اسی کو کھول کے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تہجد کے بعد کسی وجہ سے باہر جھانک کے دیکھا تو یہ طالب علم راستہ صاف کر رہا ہے۔ بلا کے پوچھا، نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بات کھولنی پڑ گئی کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کپڑا کیسے ہے؟ یہ میرا امامہ ہے، میں اس سے اس راستے کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہاں سے چل کے حدیث پڑھانے کے لیے آنا ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوئی اس کی طلب دیکھ کر، اور دعائیہ کلمات نکل گئے۔ بس وہ دعا ہوتی ہے جو بندے کو وقت لگا دیتی ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ جب بخاری شریف پڑھ لی تو لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے اور اپنے گاؤں میں ہی بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ عام طور پہ طلباء علماء کہتے ہیں کہ جی جب تک شہر میں مدرسہ نہ ہو طلباء داخلے کے لیے نہیں آتے، تو جی سہولیات نہ ہو طلباء نہیں آتے۔ طلباء تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو تو جنگل میں بھی کوئی پھول ملے تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس گاؤں میں ان کے پاس طلباء نے آنا شروع کیا، اور 1-2 سالوں کے اندر ان کے پاس 300 طلباء ہو گئے۔ ہر آنے والا طالب علم بس سے جب اترتا تو اسے اپنا سامان بستر سر پہ رکھ کر 30 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا، اور جب گھر جانا ہوتا تو 30 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد بس ملتی تھی۔ کھانا پینا بھی اسی طرح سادہ، مگر 300 طلباء۔ پھر اللہ نے ان کو وہ علمی مقام دیا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خیر المدارس کا جلسہ تھا، ملک کے بڑے بڑے اکابرین تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں خیر محمد جلیندری رحمت اللہ علیہ جو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ شمس النحات حضرت مولانا نور محمد پونٹوی اس سٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ شمس النحات کا لفظ استعمال کیا۔ اب ملک کے نمائندہ مجمع میں اگر شمس النحات کہا جائے تو کیا مقام ہوگا؟ چنانچہ اللہ نے اتنی عزت دی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرح جامی پوری دنیا سے ضبط ہو جائے، شرح جامی پوری دنیا سے ضبط ہو جائے، اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ استاد جی مجھے شرح جامی چاہیے، میں شرح جامی کو اپنے حافظے سے دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔
ادب سے ملتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کا ادب کیسے کرتا تھا، کھانے کا ادب کیسے کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلی بات کہ جب انسان میں ادب ہو تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان میں ادب ہو تو کیا ملتا ہے؟ علم نافع، نفع دینے والا علم۔ تو ادب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوتا ہے۔ اب دوسری بات، علم نافع سے انسان کو عمل صالح کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ علم نافع کی پہچان ہے۔ معلومات ہوں گی تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی، جانتے سمجھتے الٹے سیدھے کام کرے گا۔ علم نافع انسان کو عمل پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر یہ ہے تو علم ہے، ورنہ انسان کے لیے وبال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو بے عمل عالم تھے ان کو گدھے کی مشابہت دی۔ فرمایا کماثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی مانند ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ تو ادب سے انسان کو علم نافع ملا، اور علم نافع سے انسان کو عمل کی توفیق نصیب ہوئی۔ پھر انسان کو علم کا لطف اور مزہ نصیب ہو جاتا ہے، بوجھ نہیں لگتا کتابوں کا مطالعہ کرنا، بلکہ انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے انسان بے قرار ہو کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتا ہے۔ یاد رکھیں، علم نہ بجھنے والی پیاس اور نہ مٹنے والی بھوک کا دوسرا نام ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے قریب چھوٹا سا چراغ تھا، جھکے ہوئے ہیں کتاب کے اوپر اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، اس بیماری میں کون سا آپ نے صبح درس دینا ہے کہ جس کے لیے مطالعہ ضروری، اور اگر کوئی اشکال ہے تو ہم آپ کے شاگرد ہیں کس لیے؟ حکم فرمائیں، ہم کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ بیماری بھی ہے، تھوڑی روشنی ہے، کتنی دیر سے آپ اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کتاب کے اوپر، تو بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنا خیال فرمائیں۔ تو جب یہ بات کہی تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے کہ ہاں، کتابوں سے نکات ڈھونڈ کے تو آپ لوگ بھی مجھے دیں گے، لیکن جو پیاس اللہ نے میرے اپنے اندر لگا دی، میں اس پیاس کو کیسے بجھاؤں؟ تو ادب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوا، اور علم نافع سے انسان کو اس پر عمل کی توفیق نصیب ہوئی۔ چنانچہ انسان ادھر پڑھتا ہے ادھر عمل کرتا ہے، ادھر پڑھتا ہے ادھر عمل کرتا ہے، بالکل۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں خود فرماتے ہیں، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دلوں میں کیسے چور ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان غیر محرم کو دیکھیں گے اور پھر بہانے بنائیں گے کہ ہم نے تو نکاح کی نیت سے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی۔
پتا ہی کاٹ کے رکھ دیا، کوئی ہیل حجت نہیں آگے، نگاہیں نیچی رکھو، بات ختم. سبحان اللہ، قربان جائیں اس پروردگار کے اس کلام پر. فرماتے ہیں میں نے جب قرآن مجید کی آیت پڑھی تو میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے تو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، لہذا مجھے نگاہیں نیچی رکھنی ہے. فرمانے لگے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی مجھے ایسی عادت پڑی، غیر محرم تو کیا محرم عورتوں کی طرف بھی نگاہ اٹھتی نہیں تھی. گھر کی محرم عورتیں کہنے لگے کہ سالوں گزرے اور میرا یہ حال ہو گیا کہ میں اپنی سگی بہن کا چہرہ بھول گیا، کہ حقیقی بہن کا چہرہ کیسے ہے میں وہ بھی بھول گیا. میں اپنی بہن کو آواز سے پہچانتا تھا، جب وہ بولتی تھی آواز سے مجھے اندازہ ہوتا تھا یہ میری بہن بول رہی ہے، مجھے اس کے چہرے کا اندازہ نہیں تھا. نگاہوں کا ایسا فریض ہوتا ہے جب اندر پاک دامنی ہوتی ہے، اس کی ایک لذت ہے، وہ اسی کو ملتی ہے جو اپنی آنکھ کو غیر سے ہٹا دیتا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ جو غیر سے آنکھ کو ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا ہے. تو دیکھیے ادب سے انسان کو علم ملا، علم نافع، اور علم نافع کی وجہ سے انسان کو عمل کی توفیق نصیب ہوئی. چنانچہ انسان دوڑ دوڑ کے عمل کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے عمل کرتا ہے. اب عمل صالح جب انسان کو ملتا ہے تو ایک تیسری نعمت ملتی ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے، اور یہ حکمت بڑی خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کثیر، جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی خیر مل گئی. تو یہ خیر کثیر، یہ عمل کی برکت سے بندے کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ دانائی ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے، جو بندے کو چنانچہ ایسے بندے کے اندر عمق اور گہرائی آ جاتی ہے. دوسرے بندے سطحی طور پر علم کو جانتے ہیں اور ایسے لوگ گہرائی میں جا کر علم کے نقطے نکال کے لے آتے ہیں. ان کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام آدمی کا دماغ ہی نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی دی ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. دنیا تو بہت ذہین ہوتی ہے لیکن امام صاحب کے آگے بڑے بڑے ذہین آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے. ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھت سے سانپ گرا. جس بندے پر گرا اس نے جو ہاتھ ہلائے تو سانپ دوسرے کے اوپر، اس نے اپنے آپ سے دور پھینکا، سانپ تیسرے کے اوپر، تیسرے نے پھینکا تو چوتھے کے اوپر، اور چوتھے کو سانپ نے ڈس لیا، وہ مر گیا. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی اس کی دیت کون ادا کرے گا؟ اس کی دیت کون ادا کرے گا؟ ایک ہوتا ہے قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا، یعنی ارادہ نہیں تھا. اب وہاں بیٹھنے والوں میں کسی کا ارادہ تو نہیں تھا کہ اس کو مارنا ہے میں نے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ ایک بندہ ذریعہ بن گیا کسی کی موت کا. گھر سے آدمی گاڑی لے کے چلا مسجد میں، راستے میں ایکسیڈنٹ، کوئی بندہ مر گیا، وہ قتل خطا کہلاتا ہے. انٹینشن نہیں تھی، ہو گیا ایک واقعہ، اس کی دیت ہوا کرتی ہے. اب دیت کون دے؟ پہلا دے، دوسرا دے، تیسرا دے، یا تینوں دے، یا کوئی بھی نہ دے. اب کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، تسلی نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا جی امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں، ہمیشہ پکی بات وہیں سے ملتی ہے. چنانچہ جب رجوع کیا تو حضرت نے بات کو دیکھو کتنا سمپلیفائی کیا. فرمایا دیکھو اس بندے پر سانپ گرا، اس پر جان کا بچانا فرض تھا، اس نے اپنے ہاتھ مارے تو قدرتاً سانپ دوسرے پر جا کر گرا، لیکن دوسرے کو اس نے کاٹا تو نہیں نا، لہذا پہلا تو ہو گیا بری ذمہ، اس کا مل اتنا ہی تھا نا. اس کے سانپ کو
اپنی طرف سے ہٹانے پر ہوا تو کچھ نہیں نا. تو پہلا تو ہو گیا بری ذمہ. اب دوسرے نے اپنی جان بچانی تھی. اگر تیسرے پر اس نے پھینکا اور تیسرے کو سانپ نے نہیں کاٹا تو دوسرا بھی ہو گیا بری الذمہ. اب تیسرے نے بھی جان بچانی تھی, اس نے بھی جان بچائی تو چوتھے پر گرا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ چوتھے نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی یا نہیں کی. جیسے پہلوں پہ فرض تھا جان بچانا تو چوتھے پہ بھی تو تھا. تو اگر تو سانپ نے گرتے ہی فوراً کاٹ لیا تو پھر تو تیسرے کا قصور ہوا, دیت وہ دے گا. اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تو پہلوں نے جان بچائی تھی تو چوتھا بھی بچاتا, اس نے نہیں بچائی, دیت کوئی بھی نہیں دے گا. سب نے کہا کہ واقعی بات کی تہ تک حضرت پہنچ گئے. ایک جوڑا تھا جس میں بیوی خاوند سے کسی وجہ سے ناراض تھی, بول نہیں رہی تھی. یہ اللہ کی بندیاں بھی بہت ٹیکنیکل نالج رکھتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے چپ کب لگانی ہے, اور اس وقت لگاتی ہیں جب خاوند کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. بس چپ, ایک چپ 100 سکھ. اب خاوند چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بات کرے, وہ اچھے موڈ میں ہے, اور بیوی فقط خاموش. جب خاوند نے ذرا تھوڑی بہت کوشش کی اور ریسپانس نہیں دیکھا تو نوجوان تھا, غصے میں آ گیا, اور غصے میں آ کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گی نا میں تجھ سے نہیں بولوں گا. اس نے قسم اٹھا دی, اور یہ تو پہلے انتظار میں تھی. جب اس نے قسم اٹھائی تو اس نے بھی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم جب تک آپ مجھ سے پہلے نہیں بولیں گے میں آپ سے نہیں بولوں گی. یہ بھی چپ اور وہ بھی چپ. رات تو گزر گئی. جب دن ہوا تو دونوں کو احساس ہوا کہ ہمیں قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے تھی. اس زمانے میں قسم کو توڑنا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. حانس بن جائے کوئی بندہ, یہ اس کے لیے بہت بے عزتی کی بات ہوتی تھی. کیوں؟ ایک تو قسم کا کفارہ دینا پڑتا تھا, اور دوسرا اب اس بندے کی گواہی اس کے بعد قبول ہی نہیں کی جاتی تھی. یہ غلط قسمیں اٹھاتا ہے. تو انسان کہیں گواہی دینے کے قابل ہی نہ رہے, یہ تو بہت بڑی اس کی انسلٹ ہے. تو لوگ قسم اٹھاتے تھے تو پورا کر دکھاتے تھے. اب انہوں نے سوچا کریں تو کیا کریں. خیر خاوند سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا, حضرت ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی جو بھی اب پہلے بولے گا قسم اس کی ٹوٹے گی, وہ حانس بن جائے گا. خاوند بڑا غمزدہ, دل میں خیال آیا کہ چلو امام اعظم کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو جا کے ملتا ہوں. آیا, آ کے اس نے بات سنائی. امام صاحب مسکرائے, کہنے لگے وہ تمہاری بیوی ہے, تم خاوند ہو, جاؤ مزے کرو. اس کو تو خوشی مل گئی. وہ تو جناب ہنستا کھیلتا گھر آیا اور گھر میں داخل ہوا, ہیلو ہائے ہاؤ آر یو. اب جب اس نے بیوی کو ہنی کہا تو بیوی نے کہا لو جی تمہاری قسم تو ٹوٹ گئی. اس نے کہا میری قسم کوئی نہیں ٹوٹی, میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں, سفیان ثوری سے پوچھا تھا نا آپ نے؟ ہاں پوچھا تو تھا, لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قسم نہیں ٹوٹی. تو اس دور میں بیویاں بھی دین کا خیال رکھتی تھیں, شریعت کے ساتھ ٹکراتی نہیں تھیں. وہ سمجھتی تھیں کہ شریعت چٹان ہے, جو ٹکرائے گا اپنا سر پھوڑے گا. اس نے کہا اچھا دیکھو, دوبارہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ اور اس کی تصدیق کر لو, نظر ثانی ڈبل چیک کر لو. چنانچہ میاں بیوی دونوں گئے, سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا بھائی اس کی تو قسم ٹوٹ گئی. جی ہم گئے تھے ابو حنیفہ کے پاس. ان کا ابو حنیفہ کیسے حرام کو حلال کر سکتا ہے, چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں.
لو بھی وہ بھی ساتھ آ گئے اور آ کے انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ سے گفتگو شروع کی کہ ابو حنیفہ تم حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو؟ امام صاحب مسکرائے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بیان ہوا. امام صاحب نے کہا کہ حضرت تھوڑا غور کریں اس کے اوپر. کیا غور کریں؟ اس نے بھی قسم اٹھائی، اس نے بھی قسم اٹھائی. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے معاملہ. کیسے معاملہ ہے؟ حضرت خامن نے قسم پہلے اٹھائی، جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا. اور اس کی قسم کی بات سن کر بیوی نے بھی قسم اٹھائی. گو اس نے قسم اٹھائی، وہ خامن سے بولی تو صحیح نا؟ ہاں بولی تو صحیح. تو خامن کی قسم پوری ہو گئی. اب رہ گئی بیوی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے نہیں بولیں گے تو نہیں بولوں گی. تو میں نے خامد کو کہا جاؤ تم جا کے بیوی سے بولو اور جا کے مزے کرو اپنے. تب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ واقعی ابو حنیفہ کا جہاں دماغ پہنچتا ہے وہاں عام بندے کا دماغ نہیں پہنچتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قوت استدلال ایسی دی تھی، اگر لکڑی کے ستون کو وہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ ثابت کر دیتے، دنیا اس کو مان جاتی. ایسی قوت استدلال تھی. اللہ اکبر کبیرہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ دیکھو کتنے بزرگ آدمی ہیں، امت کے کیسے فقیہ ہیں، صاحب مذہب بزرگ. ایک دفعہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی. اب امام مالک رحمۃ اللہ نے کوفہ کے حالات کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، طبیعتیں کیسی ہیں. تو جیسے ہی ملے نا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں بہت منافقین رہتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں بہت منافقین رہتے ہیں. اب امام اعظم نے جواب دینا تھا مگر یہ بھی پتا تھا کہ یہ مدینہ ہے، میں بات کوئی نہیں کر سکتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ کی بات سن کے کہنے لگے جی ایسا ہی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. امام صاحب کی زبان سے یہ لفظ سن کے امام مالک کو پسینہ آ گیا، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. اللہ اکبر. یعنی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ادب کا بھی خیال رکھا اور ایسا مسکت جواب دیا کہ اتنے بڑے امام کو پسینہ آ گیا. اتنی اللہ نے ان کو قوت استدلال دی تھی. اس لیے وقت کا حاکم ان کو چیف جسٹس بناتا تھا، بنتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ نکاح طلاق کے مسائل تو ہمارے شاگردی اس کا جواب دیتے رہیں گے، ہم لوگ تو اجتہاد کر رہے ہیں، نئے آمدہ مسائل کے جوابات اکٹھے کر رہے ہیں، تو ہمیں تو تحقیقی کام کرنا ہے، ریسرچ ورک کرنا ہے. تو ہم کیوں اس کلیریکل جاب کے اوپر بیٹھے؟ ہم نہیں بنتے. اور حاکم اس لیے ان کو عہدہ پیش کرتا تھا کہ اس کی حکومت مضبوط ہوتی تھی. چنانچہ 4 بندے تھے، ولید نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ چیف جسٹس کیسے نہیں بنتے. ان میں ایک امام اعظم رحمت اللہ علیہ، ایک امام شعبی رحمت اللہ علیہ، تیسرے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے ایک اور بزرگ تھے. پولیس نے 4 کو گرفتار کر لیا. اب وہ لے کے چلے بادشاہ کی طرف. چونکہ گرمی تھی، راستہ بھی لمبا تھا، پیدل چل رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ کچھ تھکن محسوس ہوئی تو وہ بیٹھے. تو جیسے ہی بیٹھے ان میں سے وہ جو چوتھے تھے نا، انہوں نے اپنی تہبند کو ایسے پکڑا جیسے انسان قریبی کھیت میں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے. چادر کو ایسے پکڑا تو پولیس والے بھی سمجھے کہ یہ یورینیشن سے فارغ ہونا چاہتا ہے، اور وہ تو جب فصل کے اندر داخل ہوئے تو وہ چلے ہی گئے. انہوں نے کوئی جھوٹ تھوڑا بولا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے تو فقط اپنی تہبند کو پکڑا ایسے تھا. چلے ایک تو گئے، باقی رہ گئے 3. پولیس والوں نے کہا چلو ان کو ہم لے کے چلتے ہیں. تو راستے میں امام اعظم رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوگا؟ جی بتائیں. کہنے لگے کہ یہ امام شعبی جو ہے نا، یہ بڈھے بندے ہیں، یہ کوئی ہیلا کریں گے اور یہ بچ جائیں گے.
اور اپنے بارے میں کہا کہ میں وہاں بات ایسی کروں گا کہ ولید کے پاس جواب نہیں ہونا، وہ لاجواب ہو جائے گا اور یہ سفیان ثوری پھنس جائیں گے۔ لو جی امام صاحب نے یہ قیافہ لگایا اور اللہ کی شان ایسا ہی ہوا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے ہی سب لوگ اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی امام شعبی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا وہ آگے بڑھے اور بادشاہ سے مصافحہ کیا، بادشاہ سلامت کیا حال ہے، اور آپ کی بیویوں کا کیا حال ہے، اور بچوں کا کیا حال ہے، اور آپ کے محل کے نوکروں کا اور خادموں کا اور نکرانیوں کا کیا حال ہے، اور وہ آپ کے استبل کے گھوڑوں کا کیا حال ہے، اور وہ گدھوں کا کیا حال ہے۔ اب بادشاہ کو بڑی ایمبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ میں اس بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں اور یہ ایسا پاگل یہ مجھ سے گدھے گھوڑوں کا حال پوچھتا ہے۔ اس نے کہا ڈس اپروو، چلو، اور انہوں نے تو انٹینشنلی یہ سب کچھ کیا تھا۔ لو جی امام شعبی تو ایک طرف ہو گئے۔ اس نے کہا ابو حنیفہ میں آپ کو اس وقت قاضی القضاء بناتا ہوں۔ امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا جب میں بنا رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا دیکھو جو میری بات ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ غلط ہے یا وہ سچ ہے۔ اگر تو میں نے غلط بات کہی ہے تو جو بندہ جھوٹ بولے وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہو، اور اگر میں نے سچ کہا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں میں بننے کے قابل نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اب بادشاہ پھنس گیا، وہ کہے سچ ہے تو نکلتے ہیں، وہ کہے جھوٹ ہے تو نکلتے ہیں۔ کہنے لگا وہ حنیفہ تم ہمیشہ ایسی بات کرتے ہو دوسرے بندے کو لاجواب کرتے تھے، اور سفیان ثوری پھنس گئے، ان کو انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے امام اعظم کو بہت حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ حیرت ہوتی ہے ان کی باتیں پڑھ کر اور سن کر۔ چنانچہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے، اللہ کی شان کے اس زمانے میں کوئی ڈاکو تھا، وہ ان کے گھر آ گیا رات کو، اس نے میاں بیوی دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور ان کے گھر کا سارا مال لوٹ لیا۔ اب عجیب بات یہ تھی کہ اس ڈاکو نے نکاح طلاق کے مسائل بھی سیکھے ہوئے تھے، موقع مل گیا ہوگا۔ اب جب وہ سامان اٹھا کے جانے لگا تو بوڑھے نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ تو فلاں ہے اور تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ او وہ تو لوٹ کے آ گیا، اس نے تو جی چھری نکالی اور کہا کہ یا تو میں تجھے قتل کر دوں گا یا پھر تو ایک قسم اٹھا۔ بوڑھے نے کہا مجھے قتل نہ کرنا، جو کہلوانا ہے کہہ دو۔ اس نے اس سے ایسے الفاظ کہلوائے کہ اگر میں تیرے بارے میں کسی کو بتاؤں نا کہ تو نے چوری کی ہے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بڑھاپے میں بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ چلی گئی تو اور پھر مشکل سے ملے گی۔ تو مال تو میں اس کا لے کے جا رہا ہوں، پیچھے تو بیوی ہے، بیوی کو کبھی نہیں یہ چھوڑے گا۔ یہ قسم لے کے وہ چلا گیا۔ اب جب دن ہوا تو لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کو کھولا، پوچھیں کہ بھئی کون تھا، چپ ہیں دونوں، بات ہی نہیں کرتے۔ کئی دن گزر گئے، افسوس بھی دونوں کو بڑا کہ ہمارا سارا ہی مال چلا گیا، اور پریشانی بھی کہ پھنس ایسا گئے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے چوری کی۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو حنیفہ کو جا کے تو بتاؤ نا، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دے۔ تو وہ بوڑھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آیا، آپ نے کہا بہت اچھا، لو جی اگلے دن آپ نے گاؤں کے لوگوں کی دعوت کی اور سب نوجوانوں کو بلایا جن پہ توقع ہو سکتی تھی کہ اس کی حرکت ہوگی، اور ایک ٹائم رکھا کہ اس ٹائم پہ سب آ جائیں۔ لوگ آنے گئے، عصر کی نماز پڑھ کے جیسے کہتے ہیں۔ جب آنے لگے تو امام اعظم نے اس بوڑھے کو لیا اور ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے کہ یہ آنے والوں کو دیکھ سکتے تھے، آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ایسی جگہ کھڑے ہوئے، اور بوڑھے سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے اس بندے کے بارے میں بالکل نہیں بتانا، اگر بتا دیا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نہیں بتانا نا، اس کو پکا کر دیا۔ اس نے کہا جی میں بالکل نہیں بتاؤں گا۔
پھر کہا کہ اچھا دیکھو سامنے جب بندے آئیں گے نا تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو بتا دینا کہ یہ نہیں ہے۔ بھئی یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے، اس سے تو نہیں نا کچھ ہوتا۔ بس وہی ہوا، یہ نہیں یہ نہیں، اور جب وہ آیا تو بوڑھا چپ ہو گیا اور امام اعظم رحمۃ اللہ نے اسے دھر لیا۔ سبحان اللہ، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں اس کو خیر کثیر عطا فرماتے۔ قوت استدلال اتنی تھی، اللہ اکبر۔ آپ کا ایک حاسد تھا، آپ درس سے فارغ ہوئے اور سوال جواب شروع ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو حاسد تھا، اور حاسد لوگ تو پبلک انسلٹ کرنی ہوتی ہے نا کسی کی۔ اس نے کہا بتائیں جی کہ پاخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میٹھا۔ جب اس نے کہا میٹھا، سن کے حیران، کہنے لگا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ مکھیاں نمکین کھانے پہ کبھی نہیں آتی، ہمیشہ میٹھے کھانے پہ آتی ہیں۔ اللہ، تو انسان کو ادب سے ملتا ہے علم نافع، علم نافع سے ملتی ہے عمل کی توفیق، اور عمل کی توفیق کے ساتھ انسان کو حکمت ملتی ہے، دانائی ملتی ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف دانائی اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے پاس تھی، نہیں، قریب کے زمانے میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑی حکمت دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک فرنگی اپنے بچے کو لے کے ان کے پاس آیا۔ اب وہ ایک ذہن میں سوال سوچ کے آیا تھا، آ کے کہتا ہے کہ جی نیچے والی چیز افضل ہوتی ہے یا اوپر والی؟ نیچے والی چیز افضل ہوتی ہے یا اوپر والی؟ اس سوال سے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ پہچان گئے کہ یہ اگلا سوال کیا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا نیچے والی۔ اس نے کہا دلیل دو۔ فرمایا کہ دیکھو سمندر میں اوپر جھاگ ہوتی ہے اور نیچے موتیوں کے اندر ہیرے اور موتی ہوتے ہیں، تو نیچے کی چیز افضل اوپر سے۔ اب اس کی سٹی گم ہو گئی، کہنے لگا آپ نے تو بات ہی الٹی کر دی، ورنہ میں تو سوال یہ کرنے آیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ اوپر کی چیز افضل ہوتی ہے نیچے والی سے، تو میں کہوں گا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر اسلام آسمانوں پر اور آپ کے پیغمبر اسلام زمین پر مدفون ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیغمبر سے افضل ہوئے، تو آپ نے تو میری بات کو ہی الٹا کر دیا۔ فرمان لگے کہ میں پہچان گیا تھا کہ آپ نے بات کیا کہنی ہے۔ اب اس نے موضوع بدلا، کہنے لگا دیکھیں نا آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھایا کریں، سائنس پڑھانے سے ان کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو عربی پڑھاتے ہیں اور یہ گھٹے رہتے ہیں، ان کے دماغ بھی تنگ ہوتے ہیں، تنگ نظر بنتے ہیں، اور یہ دیکھو میرا بچہ یہ سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کا بہت ذہن کھلا ہوگا، آبزرویشن بہت ہوگی۔ جب اس نے یہ ساری بات کر لی تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے اس بچے کو بلایا اور انگریز کے پتر سے کہا کہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ وہ وضو کرنے کا تالاب تھا۔ اس نے کہا جی یہ پونڈ ہے، وضو کرتے ہیں یہاں۔ پر میں اچھا بتاؤ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ بچہ ہے نا، کیسے بتائے کتنے پیالے پانی؟ کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا۔ جب اس نے کہا نا مجھے نہیں پتا، تو حضرت شاہ صاحب نے ایک مدرسے کا طالب علم قریب گزر رہا تھا، اس کو بلایا، بلا کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی یہ تالاب۔ پر میں بتاؤ کتنے پیالے پانی ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر پیالہ اتنا بڑا ہو کہ آدھا تو 2 پیالے پانی اور تالاب کے برابر ہو تو 1 پیالے پانی۔ تو یہ حکمت کہلاتی ہے کہ بندے کا ذہن وہاں پہنچتا ہے جہاں عام آدمی کا ذہن نہیں پہنچتا۔ اور یہ حکمت کب ملتی ہے؟ عمل صالح کے نتیجے میں ملتی ہے۔
چنانچہ اس پوائنٹ کی ایک آخری بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ایک محبت کرنے والے بزرگ عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے دور حدیث کیا تھا. پہلے ان کی بیعت ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے نہیں، وہ حضرت کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، کئی سال پڑھاتے اور حضرت کے عاشق تھے، مگر سوچتے رہے بیعت کروں گا اور اچانک ایک دن ہمارے حضرت کی وفات ہو گئی. ان پہ بڑا غم کہ میں نے تو برکت جو ہے اس سے محروم ہو گیا. 3 سال مجھے ملے حضرت کی موجودگی میں پڑھانے میں، روز درس قرآن سنتا اور بیعت نہ کر سکا. 1 مہینہ تک روتے رہے وہ. پھر اس کے بعد ایک دن تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے کہ آپ مجھے بیعت کریں. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری عمر بھی چھوٹی ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اور آپ محدث ہیں، مسلم شریف پڑھاتے آپ کو 24-25 سال گزر گئے، تو میری اوقات نہیں کہ میں آپ کو بیعت کروں. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے حضرت کے سارے خلفاء کی طرف دھیان دیا، میری طبیعت آپ کے ساتھ زیادہ جڑتی ہے، محبت ہے، اور بیعت ہونے میں محبت بنیاد ہوتی، اس لیے بیعت ہونا ہے تو میں نے آپ سے ہونا ہے. خیر اللہ کی شان، اس عاجز نے ان کو کلمات پڑھا دیے. ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنا چشمدید واقعہ سناؤں. میں نے کہا جی سنائیں. کہنے لگے کہ جس سال ہم دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھ رہے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، عرب علماء کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر مدرسے کے جو ناظم تعلیمات سے ان سے بات کی. کہا جی کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں، یعنی قبر بنی ہوئی ہو نا، اس کے اوپر گنبد بنا دینا، قبہ، جبہ، کمرہ، اس کی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس حدیث پاک کی وجہ سے جنت بقیع میں جتنے ترکوں نے اس قسم کے بنائے تھے جبے قبے، ہم نے سب کو برابر کر دیا، چونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ روضہ انور کے بارے میں کیا کریں. چونکہ حدیث مبارک ہے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ حدیث پر عمل کریں، لیکن ہمارے جو حکام ہیں نا، انہوں نے مسئلہ سن کے کہا کہ میاں یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، خود ہی فیصلے مت کرو، پوری دنیا کے مسلمان علماء کو پہلے اعتماد میں لو. تو ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں. تو کیا آپ بھی اگر ہمارے ساتھ متفق ہیں تو پھر ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں. اب چونکہ بات بہت بڑی تھی تو ناظم تعلیمات نے کہا کہ جی آپ 3 دن یہاں ٹھہریں اور ہم اپنے بڑے علماء کو بلا لیتے ہیں، پھر ڈسکشن کر لیں گے. فرمانے لگے کہ جب 3 دن گزرے تو 500 جو بڑے مشاہیر علماء تھے نا، وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر آ گئے. اور فرماتے ہیں کہ جو آخری رات تھی، ہم نے دارالعلوم میں ایسی رات نہیں دیکھی. پوری رات کچھ لوگ بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، کوئی کتابیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سب متفکر ہیں کہ یا اللہ صحیح بات دل میں ڈال دیجئے، بہت بڑی ریسپانسبلٹی کی بات ہے. کہنے لگے جب اگلے دن عصر کی نماز ہوئی تو سب بیٹھ گئے، تو وہ عرب جو عالم تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عربی میں تقریر کی اور اپنی دلیل دی اور کہا جی اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں، اب آپ بتائیے. کہتے ہیں وہ عرب عالم جب تقریر کر کے بیٹھ گئے نا تو 2 منٹ مکمل خاموشی، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی تھی کہ علماء رو رہے تھے. اللہ اتنی بڑی ذمہ داری، کوئی ہم سے کچی بات نہ ہو جائے. پن ڈراپ سائلنس. کہنے لگے 2 منٹ کے بعد بالآخر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے میرا شرح صدر فرما دیا، میرا سینہ کھول دیا. انہوں نے کہا جی کیا؟ فرمایا سینہ کھولا ہے کہ جو حدیث آپ لوگوں نے بتائی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، مضبوط ہے، کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے، 100% پکی بات ہے.
انہوں نے کہا پکی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جائیں اور گنبد خضرا کو ہٹائیں؟ فرمایا نہیں، یہی تو اللہ نے شرح صدر کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ جب حدیث بخاری شریف کی حدیث پکی اور صحیح سند کے اعتبار سے مضبوط، تو اب عمل میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں کہ قبر ہو اس کے اوپر عمارت بنائی جائے، لیکن یہ معاملہ مختلف ہے، یہاں عمارت پہلے تھی، قبر بعد میں بنائی گئی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، لہذا اس حجرے کو کوئی بندہ ہٹا نہیں سکتا۔ ایسی پکی دلیل تھی کہ عرب علماء بھی اس بات کو مان گئے، واپس گئے۔ آج روضہ انور جو سامنے نظر آتا ہے علماء دیوبند کی علمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو ادب سے انسان کو علم نافع ملا، علم نافع سے انسان کو عمل صالح کی توفیق ملی، نیک عمل کی، اور عمل صالح سے انسان کو حکمت ملی، حکمت سے انسان کو زہد فی دنیا کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر دنیا کی بجائے آخرت کی طرف اس کا رجوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل کی رتی نہیں ہوتی۔ تو جس کو حکمت مل جاتی ہے وہ پھر پہچان لیتا ہے کہ یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، لہذا وہ دنیا کی بجائے آخرت کو بنانے والی محنت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہد، کہ طبیعت دنیا کی طرف سے ہٹ کے آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے۔ اور یہ زاہدین بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لو۔ اب دنیا میں تو رہیں گے 150 سال، اور آخرت میں رہیں گے کھربوں 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 سال، تو سوچیں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ادب سے ملا علم نافع، علم نافع سے ملا عمل صالح، عمل صالح سے ملی حکمت، اور حکمت سے انسان کو کیا چیز نصیب ہوئی؟ زہد فی دنیا۔ اور زہد فی دنیا جب انسان میں آتا ہے تو انابت الی اللہ، انابت الی الآخرہ اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ آخرت بنانے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس کو حدیث پاک میں فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابت الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزولی، کہ دنیا کے گھر سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف دھیان جم جاتا ہے، اور وہ بندہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس کو انابت الی الآخرہ کہا گیا۔ اب جب انسان کو انابت الی اللہ اور الی الآخرہ نصیب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بندہ پھر ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آتے ہیں، اور اللہ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا دیتا۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے، حتی احبہ، حتی کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ قرب ملنے کا ایسا راستہ ہے جو بالکل بین، واضح، کھلا اور دھلا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ انابت الی الآخرہ آ جائے، انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ، یہ کیفیت آ جائے، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ڈٹ جائیں، اعمال ایسے کریں، اپنے دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم لگا دیں۔ چنانچہ عبادت سے قرب ملنا،
قرآن مجید میں جہاں وسجد کا تذکرہ آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وقترب کا بھی لفظ فرما دیا، اسی سے قرب ملتا ہے۔ تو حدیث اور قرآن دونوں سے دلیل مل رہی ہے کہ ایسی عبادت کہ جس بندے کا دنیا سے انقطاع ہو اور اللہ کی طرف انابت ہو، اور اس یکسوئی کے ساتھ اگر وہ ایسے اعمال کرے، اللہ بندوں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اور پتہ ہے یہ مقرب بندے کی پھر انتہا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو دو کام، پہلا کام تو یہ کہ دعا جبرائیل کو بلاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں اور یہاں آ کر اعلان کرتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے قرب دیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے خود بخود محبت عطا فرما دی۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات فرمائی کہ جو میرا مقرب بنتا ہے وہ اگر ایک قدم میری طرف آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت دو بالشت، ان تقرب الی شبرن تقربت الیہ ذراعا، اور اگر وہ ایک ہاتھ تو میری رحمت دو ہاتھ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر یہ بندہ میری رضا اور قرب پانے کے لیے چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما دے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قرب پہ انعام کیا ملے گا، کیسے کیسے ملیں گے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ مہمان ہوتے ہیں نا گھر میں، تو ان کی مرتبے کے حساب سے ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ گلی میں گزرنے والے ٹھنڈا پانی پی لیں، تو آپ کولر اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں اور دیوار کے باہر ٹونٹی نکال دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ جی آنے جانے والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل۔ گلی والے لوگ آتے جاتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے پانی پلایا، پیاسوں کی پیاس بجھائی، آنے جانے والوں کو آپ نے فیسلٹی دی، مگر وہ کیا تھی کہ جی ایک ٹھنڈے پانی کا کولر ہے، آنے جانے والے اپنی خواہش کے مطابق اس میں سے پیتے رہے۔ یہ پہلا درجہ ہے مہمان نوازی کا۔ ایک مہمان نوازی یہ کہ دوست واقف تھا، گھر آ گیا۔ اب جب وہ گھر آ گیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ کولر سے پانی پی لو بھائی، آپ اپنے خادم نوکر سے کہتے ہیں بھائی مہمانوں کو پانی پلاؤ، تو جگ میں مشروب بنا کے وہ نوکر خادم لے جاتا ہے اور جا کے اس مہمان کو مشروب پلا دیتا ہے۔ اور کبھی گھر میں ایسے مہمان آتے ہیں جو بہت مقرب ہوتے ہیں، بہت قریبی تعلق ہوتا ہے ان کا، تو جب وہ آتے ہیں تو نہ تو بندہ ان کو کہتے ہیں جی کہ کولر سے پی لیں، نہ نوکروں کو کہتے ہیں کہ پلاؤ۔ کیا ہوتا ہے کہ خود ٹرے بنوائی اور خود اٹھائی اور جا کے خود گلاس بھر کے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے، جی آپ پی لیجئے۔ تو یہ پلانے کے تین طریقے ہوئے نا۔ جنت میں جنتی جب جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہاں ان کو پلانے کے تین طریقے ہوں گے۔ ایک چشمے ہوں گے جہاں سے جنتی پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے ان چشموں سے پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ عام جنتیوں کے لیے ایک طریقہ ہوگا، کچھ اس سے اوپر کے مرتبے کے جنتی ہوں گے، ان کے لیے غلمان ہوں گے فی اکواب و اباریک، ان کے پاس پانی پلانے کے برتن ہوں گے اور وہ ان کو پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، ان کو برتنوں میں وہ پلائیں گے۔ پہلے والے تو جا کے چشمے سے پئیں گے اور یہ اوپر والے کیا کریں گے، ان کو ولدان مخلدون برتنوں کے اندر بھر کے پلائیں گے، یہ دوسرے درجے کے لوگ۔ اور ایک اس سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہوں گے
جن کو اللہ کا مقرب کہا جاتا ہے وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ ان کو پلائے گا، اللہ شراب طہور اللہ رب العزت ان کو پلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ اس ادب پر انسان کو یہ تمام نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک واقف دوست ہیں، ان کو مکہ مکرمہ میں سول انجینئر کے طور پر کام کرتے تقریباً 40 سال گزر گئے، تقریباً اسلام آباد کے رہنے والے ہیں۔ جب کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو وہ ملتے ہیں، حرم کی رینوویشن جو ہو رہی ہے اس کی باتیں سناتے ہیں، اور ہم بھی بہت شوق محبت سے ان سے پوچھتے ہیں۔ خیر ایک دن وہ بتانے لگے کہ چند سال پہلے جب بیت اللہ شریف کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، کیا مطلب کہ نیچے سے جو پانی کی سیپیج تھی نا اس کی وجہ سے پتھر ہر وقت گیلے رہتے تھے، اور سیپیج کی وجہ سے نیچے بنیاد کے بیٹھنے کا خطرہ ہو گیا تھا۔ تو پھر حکومت نے کہا کہ بھائی اب اس کو ہم رینوویٹ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ انہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور نیچے پانی کی فل ٹریٹمنٹ کر کے پھر انہی کو بالکل ویسے ہی اوپر رکھ دیا جائے گا تاکہ ہر چیز بالکل من و ان رہے۔ چنانچہ 1-2 مہینے کے لیے انہوں نے ارد گرد کپڑا تان دیا تھا، لوگ طواف کرتے تھے، چونکہ طواف عمارت کے ساتھ کوئی منسلک تو نہیں ہے، اس جگہ پر اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں۔ کوئی اگر سطح سے عمارت کو ہٹا بھی دے پھر بھی قبلہ ہمارا وہی رہے گا، وہی جگہ رہے گی، وہ تو عرش سے لے کے تحت الثری تک ہے۔ کہنے لگے کہ جب اس بندے کو ٹھیکہ ملا جس نے یہ کام کرنا تھا تو اس بندے نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ لوگ بڑے انجینئر ہو، بڑے تجربہ کار ہو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک۔ کہنے لگا کہ وہ ہمیں باہر جنگل میں ایک جگہ لے گیا اور وہاں اس نے کہا کہ جیسے پتھر ہے نا اسی سائز کے اور پتھر کاٹو، بالکل سیم، اور ان پتھروں سے یہاں پر پہلے عمارت کو بنانے کی پریکٹس کرو۔ ہم نے کہا کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں، تمہیں پریکٹس ہوگی تو تم جلدی کر لو گے غلطی کے بغیر، ورنہ غلطی کا امکان رہے گا۔ کہنے لگا کہ اس نے ان پتھروں کو جڑوایا، ہٹوایا، پھر جڑوایا، پھر کئی دن ہماری ٹریننگ چلتی رہی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب کام کرنے والے ایک ایک پتھر سے واقف ہو گئے، کہنے لگے پھر ہمیں لے کے آیا اور وہاں آ کر اس نے اپنی کرسی ڈال دی اور کہنے لگا جی کہ اب ان پتھروں کو ہٹاؤ اور پھر ان کو جوڑو۔ کہنے لگے کہ جب ہم پتھروں کو ہٹا رہے تھے اور جوڑ رہے تھے تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مہندس انجینئر صاحب، پتھر کو جب آپ رکھتے ہیں نا تو اپنی جگہ پر ذرا اس کو سیٹ کرتے ہیں، تو اگر 3 ٹھوکریں مارنی ضروری ہیں تو 2 مارنا، اور 2 ضروری ہیں تو 1 مارنا، اور 1 ضروری ہے تو بغیر ٹھوکر کے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بیت اللہ کا پتھر ہے اور جتنا اس پتھر نے اللہ کا ذکر کیا ہے اتنا ذکر تم نے نہیں کیا ہوا۔ یہ بیت اللہ کا پتھر ہے، اس کو تم اس طرح بے جان سمجھ کے ڈیل نہ کرنا۔ اس بیت اللہ کے پتھر کو تم نے ٹھوکر بھی نہیں لگانی۔ کہنے لگا کہ بیت اللہ سے اس کی محبت اور اس کا ادب دیکھ کے ہم حیران ہو گئے۔ پھر ہمارے دل نے گواہی دی کہ اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس پر یہ رحمت کا دروازہ کھولا، اس کو معمار کعبہ بننے کا شرف عطا ہوا۔ یہ شرف تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا نا، انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا۔ آج جس بندے کو وہ نبوی کام کرنے کا موقع دیں، اللہ چنے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو میں نے کہا ہاں واقعی اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑا انعام عطا کیا۔ کہنے لگے حضرت ادب کی وجہ سے یہی نہیں، اس پر بڑے اللہ کے انعام۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا کہ اس کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو بھی بنانے کا ٹھیکہ دیا
اور اس نے یہ کام کیا پروجیکٹ. پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جتنی توسیع ہوئی یہ کام بھی اسی نے کیا. اور مزے کی بات کہ بیت المقدس کی جب عمارت بنی، مسجد بنی، اللہ نے اسی بندے کو وہ بھی بنانے کی توفیق عطا کی. کہنے لگے کہ اس کی زندگی میں یہ ایک دن تھا، تینوں پروجیکٹس پہ کام ہو رہا تھا. اس نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھی اور ظہر کی نماز اس نے بیت المقدس میں اپنے طیارے پہ جا کر پڑھی، اور عصر کی نماز واپس نے مسجد نبوی کے اندر پڑھی. ایک دن میں تینوں حرم میں الگ الگ نمازیں پڑھنے کی سعادت اس نے حاصل کی. یہ ادب کیا نعمت ہے، سبحان اللہ. اللہ نے اپنے گھر کے لیے کیسے بندے کو چنا کہ جس کے دل میں محبت ہے، عظمت ہے، وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا. اور آج ہم اپنے بچوں کو ادب سکھانے سے قاصر ہوتے ہیں، ہم نے خود بھی نہیں سیکھا ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں ادب والی زندگی عطا فرمائے، عمل صالح نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب بنائے. اس میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں. رمضان مبارک کی آخری راتوں میں سے یہ ایک رات ہے. وقت مختصر ہے لیکن موقع بہت اچھا ہے، لہذا آج کی رات 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اللہ ہم نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی. 2 رکعت پڑھ لیجئے تسلی کی. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. دوست جاتا ہے نا دوست کے پاس تو دروازے کو ہاتھ سے کھٹکھٹاتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں نہیں، یہ کھٹکھٹانا اور ہے. ایک ہے کہ بندے کی آنکھ سے ندامت کے جو آنسو گرتے ہیں تو یہ ٹپ ٹپ کی آواز اللہ کے دروازے پر آتی ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. اللہ اکبر. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. میں اللہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ تو گیا مگر حالت ایسی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا مانگنا ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں. ہم ایک سجدہ کریں آج عالم مدہوشی میں. میرے مولا رمضان شریف ہاتھوں سے نکل رہا ہے. 1-2 راتیں ہیں ہم آپ سے کچھ بھی نہ منوا پائے. میرے مولا ہم خالی نہیں جانا چاہتے، رحمت کر دیجئے. اے اللہ نا اہل ہیں اہل بنا دیجئے، خطا کار ہیں خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان تمام بچوں کے لیے دعا کر لیجئے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. سبحان ربی العلی وہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ جن بچے بچیوں کے نکاح ہوئے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما. اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے سکون کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے عزتوں کا سبب بنا. اے اللہ زوجین کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما. ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. ہر بیماری مصیبت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ اس نکاح کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، عزتوں کا سبب بنا.
اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، ان زوجین کو ایک دوسرے کے لیے دین کا معاون بنا، اے اللہ ان کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ شریعت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دین کو مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان زوجین کو آپس میں الفتیں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ جو محبتیں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں وہ محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی عطا فرما، جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں وہی محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی عطا فرما، اے اللہ جو محبتیں آپ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں وہی محبتیں ان کو بھی عطا فرما، اے اللہ ان کو خیر پر جمع فرما، شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کو مثالی دینی کامیاب زندگی نصیب فرما، سارے خاندان کے لیے اس کو خوشیوں کا سبب بنا، اے اللہ اس مجلس میں جتنے نوجوان ہیں جو ابھی کنوارے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھی نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا ہم سب کے سب اپنی خطاؤں سے آج سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا رمضان کے دن نکلتے جا رہے ہیں، اے کریم آقا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے مولا رحمت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں پر احسان فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں پر احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے، رب کریم روزوں کو قبول فرمائیے، تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آواز سن رہے ہیں انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما، جو دین کا کام وہ کر رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے کریم آقا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنا، میرے مولا ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔